کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے ہیں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کوئی بابل میں، کوئی حلہ میں، کوئی کرکوک میں، کوئی سلیمانیہ میں، کوئی صنعا یمن کی راجدھانی میں، اور کوئی موصل میں آیا، کوئی استنبول میں آیا، اور کوئی شیراز کی زمین پر آیا، کوئی مدائن کی زمین پر آیا، کوئی کرخ علاقے میں آیا۔ یہ وہ علاقے ہیں، کوئی فلسطین میں آیا جہاں کی تہذیب بہت اچھی تھی، جہاں کی ثقافت بہت اچھی تھی، جہاں کا کلچر مثالوں میں۔ کچھ ایسے شہر تھے جو آئس لینڈ کی تاثیر رکھتے تھے، ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈا ماحول تھا، اور کہیں ادبیات کے حوالے سے علم علم بلند تھے، اور کہیں کا حسن بڑا مشہور تھا۔ ان ملکوں کے ان الگ الگ شہروں میں انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن حضور جس شہر میں آئے وہ پتھروں کا شہر تھا۔ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاڈلے نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، مکہ شریف کے اطراف میں تقریباً 72,000 پہاڑیاں تھیں۔ کیا مطلب؟ حضور جس شہر میں آئے وہ پتھروں کا شہر، لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، مزاج پتھر کا، لہجے پتھر کے، زبانیں پتھر کی، تہذیب پتھر کی، ثقافت، ان کے جھولے میں، بستے میں، ان کے سامنے معبودان باطل سب پتھر کے۔ اور انبیاء رسول آئے تو الگ الگ خوبیاں لیے ہوئے شہر میں آئے۔ کہیں کا حسن مشہور تھا، کہیں کی تہذیب مشہور تھی، کہیں کی ٹھنڈی ہوائیں تمثیل میں آتی تھیں۔ حضور پتھروں کے شہر میں آئے۔ میرا امام کہتا ہے لیکن 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 سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ معلوم ہے یہ ہمارا صرف آپ ہی کی زبان پہ شوٹ کرتا ہے، دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے ہمارا، لیکن ہمارا جب آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو واقعی لگتا ہے اپنائیت کا اس میں احساس ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا، اسی کو بمبئی والے بولتے ہیں نا، یہ آپ ان کا نبی، آپ ان کا نبی، ہمارا نبی۔ حضور کے اندر اتنی صفات، اتنی کوالٹیز، اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ جن کا ذکر میرے امام نے کیا۔ پھر مقتے میں پہنچتے پہنچتے اپنے اندر ایک ترابی صفت پیدا کرتے ہیں، انکساری والی، میں تو گنہگار آدمی ہوں، تو حضور کہ اندر کیا ایسی بھی کوئی خوبی ہے، کوالٹی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی کام آ جائے؟ تو پھر یہ کہتے ہیں آخر میں، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی جس کا کوئی نہیں اس کا آمنہ کا لال ہوتا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بڑے ادب سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ مخدوم گرامی، علماء کرام کی محبتوں کے امین حضرت علامہ شاہ مفتی فرحت صاحب قبلہ نے دعوت محبت دی، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ کوئی رسمی بات نہیں۔ علامہ احمد رضا صاحب قبلہ جیسی بنیادی اور تعمیری سوچ کے حامل شخصیت منبر شریف پر ہوں اور جلسے اپنی افادیت ہی کے دامن میں ہوں اور پھر صلاۃ و سلام کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں، تو وہاں پر چندہ کسی اور بھی شخص کی گفتگو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی پریشانی ہمارے ہاں، اگر ہم اپنے اس قسم کے جلسوں کو ایسے خطیبوں کی گفتگو سے تھوڑی دیر اور مالا مال کر لیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کو صرف سفر میں زحمت ہوتی ہے، اور جو ہم لوڈ بنتے ہیں اخراجات میں، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اور ایک شخص کے 2-3 شعر سننے میں تو ارمان بھائی کی تسلی ہوتی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیر تک حضور کی نعتیں ہوں، حضور کی باتیں ہوں، قلب کو سکون ملے، تطہیر قلبی کی پاکیزہ فضا قائم ہے۔ لیکن اپنے بزرگوں کا حکم تھا، پیپریا کی زمین پر آنا میرے مقدر میں لکھا تھا، اور تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، اس کے بعد مجھے بھوپال جانا ہے، بھوپال سے مجھے ممبئی کل جانا ہے، وہاں سے احمد آباد شریف، اور پرسوں لکھنؤ، اور نرسوں ہی میری بغداد شریف کی فلائٹ ہے انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں علماء کرام کی جوتیوں میں جو مٹی لگی ہے میں اسی کو لینے آیا ہوں، اور آپ سب کو کا یہاں پر ہونا اللہ مبارک فرمائے، اور دعا کریں کہ زندگی میں کبھی آپ بھی حضور غوث اعظم کی بارگاہ کی زیارت کر لیں۔ آمین کہہ دیں۔ آمین۔ اللہ آپ کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائی کی نظامت ہے، میں نے خود نظامت کی ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ نظامت کرنا اور کسی ایسے شخص کے بارے میں کچھ کہنا جو اس کا متحمل نہ ہو کتنا گراں گزرتا ہے، لیکن وہی ہے کہ شہر کی رسم و روایات نبھاتے جاؤ، اور دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے جاؤ۔ میں خود نہیں پسند کرتا کہ کوئی میری نظامت کرے، حقیقت میں اکیلے منبر شریف پر آتا ہوں، اکیلے گفتگو کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ میں جب اسٹیشن پہ اترا تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ علماء
اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر کے پلیٹفارم پر ہیں مجھ جیسے شخص کے انتظار میں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جو بھی میرے ساتھ یہ اعزاز ان بزرگوں کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے اعزاز ایمان پر خاتمے کے بعد آمین ہے کہ نہیں؟ ایمان پر خاتمے کے بعد دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ آمین۔ صوفی سلطان میاں سے کسی شخص نے کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں ایمان پر خاتمے کی دعا نہیں ہوتی، ایمان پر خاتمے کی تیاری ہوتی ہے۔ وہی تقریر فرمائی حضرت نے، تیاری کریں تیاری کریں میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے بچوں۔ بیٹے سننا زور سے نہ بولنا، ٹھیک ہے؟ تمہارے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ تم کو یہاں آنا پڑے، تم کو کرسیوں پر بیٹھنا پڑے، تم ہندوستان کا مستقبل بھی ہو اور مستقبل کا ہندوستان بھی ہو، ٹھیک ہے؟ ادب کے ساتھ بیٹھو گے، ورنہ ہم میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ تم جہاں پر بیٹھے ہو وہاں پر مجھے پہنچنے میں 30 سیکنڈ لگے گا، اور میں جہاں پر بیٹھا ہوں یہاں پر پہنچنے میں 30 سال بھی لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقت بہت، ہاں اللہ کی طرف سے یہ باذن اللہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما لے۔ میں اپنے مائک آپریٹر سے گزارش کروں گا اس کا ایکو بھائی جان بند کر دیں، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، آواز صرف اسی کیمپس میں رکھیے گا۔ اب اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، ایکو بند کر کے آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، ایکو آپ نے بند کر لیا۔ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ، آپ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں راتوں کو چلا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا عمر فاروق اعظم نے، آپ راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار عمر فاروق اعظم سے سرکار خلیفہ اول نے کہا، میں مدینہ شریف میں اس لیے چپل جوتے راتوں کو نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ کہ یہ تعلیم آپ کو کس نے دی؟ کہا یہ مجھے مدینے والے آقا نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، کہیں کہتا ہے قرآن وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہیں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مفسرین نے کہا تقریباً 22 ایسی آیتیں ہیں جو اشارے کنائے میں حضور کو نعمت عظمیٰ کے طور پر باور کرا رہی ہیں، اور حضور کی آمد پر ہمیں ہدیہ تشکر کی مجلسوں کو سجانے کی تلقین کر رہی ہیں۔ کسی ایک آیت کی طرف جائیں تو پھر بڑی بات ہے۔ اللہ علماء اکرام کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے آنے سے اللہ فلسطین کے بچوں پہ کرم فرمائے، ان کے ہونے سے فلسطین کے مجاہدین پہ کرم فرمائے، محافظین بیت المقدس پہ کرم فرمائے، آمین کہہ دیں۔ ایک مرتبہ ذرا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، قرآن اندازی کی بڑی خوبصورت فضا ہے، کسی کو بھی حضور بلا سکتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی آج اس محفل میں یہ نعرہ لگانے والا ہے کہ آیا ہے بلاوا میرا دربار نبی سے، ہائے ہائے ہائے۔ آج وہ خوش قسمت یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس کو حضور بلانے والے ہیں، آج وہ یہاں پر آ گیا ہے جو کچھ دنوں کے بعد مدینے جانے والا ہے۔ جب اسے بھیجنے کے لیے آپ سب جائیں گے تو آپ تو لوٹ آئیں گے، لیکن آپ کا دل اس کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہوئے اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو، قافلے میں کیا غبارے قافلہ ہوتا نہیں، اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو۔ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت سارے موضوعات پر بات کی میرے بھائی نے، وقت کی کمی کی وجہ سے اسپیڈ ہوتی ہے بولنے میں، اس لیے بہت ساری باتیں جو ہے وہ چھپائی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہیں نور بنا کے کہیں رحمت کی صورت میں دے کے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے انسان ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، جب دل کہے تو بیچ میں میٹھی آواز میں سبحان اللہ کہیے گا۔ مجھے محسوس ہو کہ جلسے گاہ میں لوگ نہیں بلکہ گلدستے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنیں، حضرت آدم علیہ السلام کو فرسٹ مین کہتے ہیں انگریزی داں طبقے کے لوگ، اور یہ علماء انہیں ابو الانسان، انسانوں کے باپ کہتے ہیں، کچھ ان کو ابو البشر، بشر کا باپ کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کو شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ 70% مؤلفین مورخین کہتے ہیں کہ ان کی مزار شریفہ اجودھیا فیض آباد میں۔ میں پرسوں وہیں کا ایئرپورٹ استعمال کیا تھا، سامنے آپ کا روضہ مبارکہ ہے، 10,000 سے زیادہ اولیاء کرام وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ میں برابر وہاں جاتا ہوں۔ 30% جو ہماری اس جماعت کے کچھ ایسے بھی محتاط قسم کے رائٹرز، مؤلفین، مورخین ہیں، وہ تشکیک کے دائرے میں ہیں، جس کو ان تحریروں سے اتفاق ہو پہلے والی وہ جا کے حاضری دے، اور بقیہ یہ اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ شیس علیہ السلام کی مزار شریف ہے۔ آپ نے اپنے ابو کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے سوال کیا تھا، ابو آپ کی عمر زیادہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے بعد تو نبوت و رسالت کی عظیم الشان مسند پر بیٹھے گا، اپنی امت کو ہدایت کی راہ کی طرف لے کے آئے گا۔
تو جناب آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بیٹے سننا ہے، اب نہ بولنا پڑے، ٹھیک ہے؟ سب کو الگ الگ کر دوں گا، بیٹھنا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تمہاری آواز سے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جناب آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے شیس، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تو دنیا میں رہے گا، ایک گزارش ہے، جب تجھے کوئی دقت پیش آئے تو پھر محمد کے نام کا وسیلہ دینا۔ ہائے 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 ہائے، یہ آپ کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں کیوں کہوں آپ کہیں صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ آپ بھی تو حضور ہی کی امت میں سے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بات کہنے کے بعد نہیں، اے میرے بیٹے سن، کوئی مشکل پیش آئے تو محمد عربی کے نام کا وسیلہ دینا۔ تو جناب شیس علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابو آدم علیہ السلام، آپ پہلے آدمی، فرسٹ مین، اور میں آپ کا بیٹا، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہ تین، ایک ذات پروردگار عالم کی، ایک وجود آپ کا، ایک وجود میرا، دو، اللہ کی ذات، اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ پہلے آدمی ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ درمیان میں محمد کہاں سے آ گئے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا، جنت میں جب میں نے آنکھ کھولی اور آگ پانی مٹی ہوا سے میری تخلیق ہوئی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر کھڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے درختوں کی ہر پتی پتی پر جہاں اللہ لکھا تھا وہیں محمد لکھا تھا۔ بس میں سمجھ گیا، اللہ وہ جس نے کائنات بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، اسی لیے علماء حضور کو کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات، اسی لیے علماء کہتے ہیں حضور مقصود کائنات، اسی لیے کہتے ہیں حضور مقصد کائنات۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور ہی کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے۔ اگر یہ بھی دیر لگے سمجھنے میں تو ایک رکشہ والا جھنڈا لگا کے کہتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، واہ واہ، آسانی سے سمجھے آپ۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں سمجھ گیا، اللہ وہ جس نے کائنات بنائی اور محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی۔ پھر کیا کہا آدم علیہ السلام نے؟ آپ کے علاقے میں ایسا ہو سکتا ہے پرسوں دوپہر کے 2 بجے اس علاقے کے سنسد جی آنے والے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ صفائی ڈپارٹ کے کرمچاری لوگ آگے، آج کیا بات ہے؟ بولے وہ 2 دن کے بعد سنسد جی آنے والے ہیں، صفائی چل رہی ہے۔ اب وہ دن آ گیا تو 10 بجے پولیس چھاونی میں تبدیل، بھئی آپ بولے سنسد جی آنے والے ہیں، 11 بجے بولے ودھائک جی آ گئے، اور 12 بجے بولے ایس ڈی ایم صاحب آ گئے، 1 بجے بولے ڈی ایم صاحب، کیوں؟ بولے وہ سنسد جی آنے والے ہیں، سنسد جی آنے والے ہیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے یہی بات اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہی تھی، اے میرے بیٹے، میں جا رہا ہوں، تو ہے اور تیرے بعد تیری اولادیں، کوئی سلیمان علیہ السلام، کوئی یعقوب، کوئی یوسف، کوئی لوط، کوئی صالح، کوئی ہود، کوئی ذوالکفل، کوئی یوشع بن نون، کوئی ابراہیم، کوئی اسماعیل، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ، یہ سارے نبی آتے رہیں گے اور اپنی اپنی امت سے یہی کہتے رہیں گے، زمین کے بچھونے کو صاف و شفاف کر دو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں، ہواؤں کو پاک کر دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم آئے وہ آنے والے ہیں، زمین و آسمان کے مالک و نگراں۔ پھر آہستہ آہستہ مکہ شریف کے شہر مبارکہ میں رسولوں کے سردار کی آمد ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ کوئی ایک آدمی بولے، اونچی بولے، حضور کے ابو کا نام کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت عبداللہ، اور ان کے ابو کا نام تھا عبد المطلب، وہ بیٹے تھے جناب ہاشم کے، وہ بیٹے تھے جناب عبد مناف کے، وہ بیٹے تھے قصی کے، وہ بیٹے تھے کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ فہر کے، وہ لوئی کے بیٹے کا نام ہے فہر، فہر ہی کا ٹائٹل ہے قریش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کے پردادا کے پردادا کے دادا، جن کو فہر کہا جاتا ہے، ان کا ٹائٹل ہے قریش۔ ان کے سگے پر پوتے کے پوتے کا نام ہے حضرت قصی۔ قصی کی شادی مکہ شریف میں ہوئی اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا عبد مناف کہتی ہے۔ یہ حضور کے سگے پر دادا کے ابو ہیں، عبد مناف۔ مکہ شریف میں جوان ہوئے تو ان کی شادی جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام تھا عاتکہ، عین الف تے کاف ہا، عاتکہ۔ جناب عبد مناف کی شادی، قصی کے بیٹے ہیں، عبد مناف کی شادی عاتکہ نام کی لڑکی سے ہوئی، اور پھر یہ دونوں روحیں اتصال کا شرف پاتی ہیں، تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت ہاشم کہتی ہے۔ کوئی ایک آدمی بولے کیا کہتی ہے؟ حضرت ہاشم۔ فہر کا ٹائٹل ہے قریش، عبد مناف کے بیٹے کا نام ہے ہاشم۔ جناب ہاشم جب جوان ہوئے تو شادی نہیں ہوئی، آپ بزنس کرنے کے لیے بصرہ جا رہے تھے۔ بصرہ کہاں پر ہے؟ کویت کے بارڈر پر ہے۔ اسی شہر میں خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے ہیں، آپ اگر جانتے تو ان کے بارے میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے مولا کائنات کی خلافت قبول کی اور حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے۔
ہائے 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 ان کے مزار شریفہ کے قریب میں جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، جہاں مزار اطہر شریف ہے وہاں 70,000 مرتبہ قرآن پڑھا، جس کا علم نور بن کر کے علماء کرام کے سینے کی زینت ہے، جس کو دنیا امام اعظم کہتی ہے، وہ اپنے خواب کی تعبیر جس سے پوچھنے جاتے تھے وہ امام ابن سیرین وہیں لیٹے ہوئے۔ اللہ جناب زبیر ابن عوام جن کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، جن کو کعبے کے اندر شہید کیا، وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ عتبہ بن غزوان ایک لڑکی کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں باہر نکالی اور اسے اپنے جوتے سے مسل دیا اور فرمایا میں ایسی آنکھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ یہ وہیں پر لیٹے 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے جناب انس بن مالک اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر دل کہے تو بولنا، حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد مدینہ شریف گئے، سلام کیا تو قبر انور شریف سے جواب آیا، بولے حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے دادا ہیں، اور یہ پوتا یہ بیٹا دادا کے روزے پر آئے، سلام کرے جواب مل جائے تو مسافہ بھی تو کرنا چاہتا ہے۔ حضور کی قبر انور شریف کھل گئی اور حضور کے دونوں ہاتھ باہر آئے، جنہوں نے حضور کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ دیا وہیں لیٹے ہوئے جنہیں دنیا شیخ کبیر احمد رفاعی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ میں نے کئی مرتبہ ان سرکاروں میں حاضری دی ہے۔ بصرہ بغداد شریف سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عشر مبشرہ کی عظیم شخصیت طلحہ بن عبید وہیں پر موجود ہے۔ سبحان اللہ، رابعہ بصری کا شہر ہے، خواجہ حسن بصری کا شہر ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں۔ حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم بزنس کرنے کے لیے بصرہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر سے ملاقات ہوئی، وہی شہر ہے جس کی وجہ سے سارے شہر سلامت ہیں، جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے نام آئے تو میٹھے پن کا احساس ہو جاتا ہے، جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ بس وہاں پر آپ نے ریسٹ کیا، پڑاؤ ڈالا، تمبو کناز سے اپنے کجاوے اتارے، وہاں پر آرام کیا۔ کچھ بزرگ آ گئے مدینہ شریف کے، بولے آپ؟ بولے ہاشم۔ بولے کون ہے؟ بایو ڈاٹا۔ بولے کعبے کے مجاور کا بیٹا ہوں، کعبے کے متولی کا بیٹا ہوں، زوار کعبہ کی خدمت کرنے والی ٹیم میرے خاندان کی ہے، چابی کعبے کی میرے گھر میں ہے، کوئی ایسا ویسا نہیں ہوا ہے، مجھے لوگ ہاشم کہتے ہیں۔ بولے شادی ہوئی؟ بولے نہیں۔ بولے میری بیٹی اس سے شادی کرو گے؟ مدینے والوں نے کہا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، آپ نے مجھے میرے میں کیا ایسی چیزیں دیکھ لی جو شادی کا آفر کرتے؟ تو ان بزرگوں نے کہا آپ میں نہیں دیکھی، آپ کے پیشانی میں دیکھی ہے، نور محمدی چمک رہا ہے۔ رب کی مرضی تھی حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں جس خاندان میں ہوئی، اسی خاندان کو خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے۔ اسی خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی لکھی ہوئی وہ نعت 53 سال کی عمر میں حضور نے جب مدینہ شریف میں انٹری فرمائی تھی تو اسی خاندان کی لڑکیوں نے وہ دف بجا بجا کے وہ نعت پڑھی تھی جس کے بول تھے طلع البدر علینا، جس نعت کو سن کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے۔ 12 ربیع الاول شریف کو یہ نعت فلسطین کی بچیوں نے، رم اللہ، غازہ، خان یونس کی، نبہان کی بچیوں نے سب سے زیادہ زخمی ہو کر کے اس نعت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کسی نے پوچھا اے فلسطین کی بچیوں، امسال ربیع الاول شریف میں یہ نعتیں کثرت سے کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ تو بچیوں نے رو کر کے کہا تھا یہ نعت پڑھی گئی تھی کب؟ جب حضور مکہ شریف سے مدینے میں آئے تھے، آج ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں شاید حضور مدینہ شریف سے فلسطین میں آ جائیں۔ ہائے 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 دعائیں مانگی گئی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اسی مبارک خاندان میں حضور کی شادی ہوئی۔ اگر دل کہے تو بولنا اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ حضور کے پردادا کی شادی ہوئی جن کا نام تھا ہاشم، جو لڑکی ان کے نکاح میں آئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت سلمہ۔ اگر کوئی پوچھے حضور کی پردادی کا نام کیا تھا، کیا بتائیں گے؟ حضرت سوچ کے بتائیں اور ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا نام تھا؟ حضرت سلمہ۔ جناب ہاشم اور امی سلمہ جب اکٹھا ہوئے، دو اجسام نور اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ دنیا اسی شہزادے کو حضور کے دادا عبد المطلب کہتی ہے۔ ہائے 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 کیا کہتی ہے؟ فہر کا ٹائٹل ہے قریش، عبد مناف کے بیٹے کا نام ہے ہاشم اور ان کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب، اسی لیے عربی زبان کا مصرع ہے اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ سمجھ گئے؟ یہ جناب عبد المطلب پیدا ہوئے کہاں پر؟ مدینہ شریف میں۔ حضور کے سگے دادا 9 سال تک آپ نے مدینہ شریف میں گزارا، اس کے بعد مکہ شریف واپس آئے۔ ادھر جناب عبد المطلب بڑے ہوئے اور شادی کا موقع آیا تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ یہ نام اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ یہ نام جب چسپا ہوا حضور کی شہزادی کے نام سے، سبحان اللہ، تو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ٹاپک وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ ان کی شادی ہوئی حضرت عبد المطلب کی فاطمہ نام کی لڑکی سے۔ ان کے باپ کا نام تھا عمر کی بیٹی تھی فاطمہ۔ جناب عبد المطلب کی بیوی بن گئی مختومہ فاطمہ،
اور آپ ان کے شوہر بن گئے. یہ دونوں میاں بیوی جب اکٹھا ہوئے ایک بستر مبارکہ پر، اشارے کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ رب العالمین ان کے شکم نور سے ایک ایسی ذات پیدا ہوئی جس کو دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے. سرکار کے ابو کی پیدائش، ادھر حضور کے ابو کی پیدائش ہو رہی تھی. پھر سے ریورس کرتا ہوں، ادھر جناب فاطمہ بنت عمر جناب عبد المطلب کے ملنے سے حضور کے ابو عبداللہ کی پیدائش مبارکہ ہو رہی تھی. ادھر انہی دنوں مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت وہب، ان کی بیوی کا نام تھا برہ. ان دونوں کے ملنے سے ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہو رہی تھی. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. ادھر جناب فاطمہ اور عبد المطلب کے ملنے سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور ادھر برہ اور وہب کے ملنے سے بی بی آمینہ پیدا ہو رہی تھی. ادھر یہ بڑے ہوئے، یہ کہنا بھی ادب کے خلاف ہے، یہ کہا جائے ان کے صدقے میں کائنات بڑی ہوئی. آ گیا نور مصطفیٰ کا اصل سینٹرل پوائنٹ، جناب عبداللہ بڑے اور ان فوان شباب تک پہنچے. ادھر امی آمنہ بڑی ہوئی، اللہ کے حکم سے دونوں کا مبارک رشتہ ہوا، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بارات گئی، شادی ہوئی. رجب شریف کے مہینے میں یہ نکاح ہوا تھا. کس مہینے میں؟ رجب. سب کی آواز. رجب شریف کے مہینے میں یہ مبارک شادی ہوئی تھی، یعنی بارات حضور کے ابو جناب عبداللہ کی رجب شریف کے مہینے میں. بات یاد رہے گی؟ بولو بھائی یاد رہے گی؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. رجب شریف کے مہینے میں، ایک مہینے میں 4 جمعہ ہوتا ہے، کسی مہینے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 5 جمعہ بھی ہو جاتا ہے. رجب شریف کے مہینے میں ایک ایسا جمعہ بھی آیا، ایک ایسی جمعہ کی رات آئی. میں وہ ظاہر نہیں کروں گا، یہ بہت، میں تو باغی کہلاؤں گا بیٹھے ہوئے. کس جمعے کی بات ہے؟ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے. اسی رجب شریف کے مہینے میں ایک جمعہ کی رات آئی. جو صاحب اولاد ہے وہ سمجھے گا، سمجھ رہے ہیں ہم؟ اسے اوپن کرنا تو یہ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو بولے پھوڑ مولوی ایک ایسا آدمی ہے کہ نہیں؟ دے دے ماشاء اللہ، بہت دیر سے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھا انتظام کیا. اللہ آپ کے خلوص کو قبول فرما لے. آمین آمین کہہ دیں. ایک دو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنا مشفقانہ اور مخلصانہ ماحول ہے. اللہ سب بچے جوان بزرگوں کو، ماں بہنوں کی حاضری قبول فرما لے. آمین کہہ دیں. انشاءاللہ توجہ رکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ. معلوم ہے ایک جمعہ ایسا بھی آیا اسی رجب شریف میں جب حضور کی امی آمنہ، حضور کے ابو حضرت عبداللہ دونوں ایک بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. جو سمجھے گا وہی بولے گا، میں اس کو اوپن نہیں کر پاؤں گا، مجبوری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. اسی جمعہ کی رات میں وہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمکتا تھا وہ ان کی پشت پیٹھ میں آیا، اور اسی رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات میں امی آمنہ کے شکم مبارکہ میں تشریف لایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی دن کے اجالے میں اللہ کے رسول کی زیارت کرنے والے بزرگ کہتے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں کہ دوشمبہ کا دن افضل ہے حضور اس لیے کہ اس دن مکہ شریف میں پیدا ہوئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میری نظر میں دوشمبہ کا دن نہیں، جمعہ کا دن افضل ہے. کیوں اس دن کی؟ اس لیے کہ اس دن حضور اپنی امی کے شکم میں پیٹ میں تشریف لائے تھے. یہ اشارے کے ہاں ہزارہا شب قدر سے افضل ہے. سبحان اللہ، ہزارہا شب قدر کا لفظ استعمال ہوا. الحمدللہ رب العالمین. میرا امام اگر ذو معنی شعر کہتا تو ادھر بھی اشارہ ہوتا، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں. الحمدللہ حضور اپنی امی جان کے پیٹ میں تشریف لائے. سمجھ گئے؟ آگے اپنی امی کے شکم مبارکہ میں. رجب شریف کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ نا ادھر کون ہے میرے؟ یہ سب گھر کے لوگ ہیں، آپ لوگ بتائیں بھائی. سوچے ہم بھی آرام کر رہے ہیں، آپ بھی آرام کرو. ہاں بتائیں. اس مہینے کا تعلق جس شخصیت سے ہے ان کے نام سے اتنے حلوے کھائے کہ دانت ٹوٹ گئے ہوں گے، مگر یہ بھی یاد نہ رہا کہ رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے. حقیقت یہی ہے. ہاں رجب شریف کے بعد شعبان المعظم کا شعبان کا مہینہ آتا ہے. اس کے بعد بولے بھائی رمضان شریف کا مہینہ تھا. ایسے رمضان کی بہاریں نہیں تھی، یہ افطاری یہ سحری. ہاں حضرت عبد المطلب اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور پہاڑوں میں جا کے چھپ کے اپنے مواحد پرست ہونے کا ثبوت تنہائی میں دیتے تھے. یہ رمضان کا مہینہ آیا، ٹھیک ہے، لے لے چائے، لے لے بھائی، لے لے پی لے، دیجیے مہمانوں کو پی جائیں، بزرگوں کو پلا جی، ٹھیک ہے. حضور تشریف لانے والے ہیں. اب نعرہ لگنے والا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. آپ بھی بولے نور والا آیا ہے،
نور لے کے آیا ہے. نور والا آیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم مبارکہ میں، بھائی دے دے بھائی جان، دے جلدی کر. ایک گھنٹے گفتگو کے لیے 30 گھنٹے سفر کرنے پڑتے ہیں، اس میں بھی 4 کام نکل آئے گا تو دقت ہو جائے گی. معافی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھا انتظام کیا. اللہ میرے بھائیوں کی سنیں آپ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کے شکم مبارکہ میں تشریف لائے. اب رمضان کا مہینہ آیا تو حضور 2 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں ہو گئے تھے. 2 مہینے کے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو امی آمینہ کے پاس آئے. بولے اے آمینہ، میری بیگم میں بزنس کے لیے ملک شام جسے سیریا کہتے ہیں وہاں جانا چاہتا ہوں. اس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں. مبارک شہر ہے، بلد عشق دمشق جسے کہتے ہیں، جہاں پر عمر بن عبدالعزیز جیسے عظیم بادشاہ لیٹے، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے، سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے خالد ابن ولید لیٹے ہوئے ہیں. اگر دل کہے تو بولو شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے ہیں. اگر دل کہے تو بولو اسی شہر کے قریب میں قبرستان بابو صغیر ہے، جس کے دامن میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہوئی ہیں، جس کو عربی گرامر کے اعتبار سے سکینہ کہا جاتا ہے. اسی دامن قبرستان کے دامن میں امام حسین کی مبارک بہن ثانی زہرا امی زینب آرام کر رہی ہیں. اگر تکلیف نہ ہو تو خوش ہو کے بتاؤں اسی شہر کی عظیم قبرستان میں حضرت امیر معاویہ بھی آرام کر رہے ہیں. اگر مچلنے کی بات کرو تو بتا دوں اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ نے کہا اے میری بیگم آمینہ، میں بزنس کرنے کے لیے دمشق جانا چاہتا ہوں. فرمایا جائیں، پیسے کمانا عبادت ہے، آپ جائیں. پھر آپ نے چپکے سے کیا کہا، اے میری بیوی آمینہ، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے. سمجھ رہے نا؟ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، اس نشانی کا خیال رکھنا، اس نشانی کا خیال رکھنا. آواز آئی، اے عبداللہ، آمینہ اس نشانی کا کیا خیال رکھے گی؟ وہ نشانی خود آمینہ کا خیال رکھے گی. آپ نے سفر فرمایا، بزنس کے لیے چلے گئے سیدھے. لمبا سفر، تقریباً 1700-1800 کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے کیا اور واپس آئے. اب مکہ شریف، راستے میں پھر وہی شہر جسے مدینہ کہتے ہیں. حضور کے ابو نے وہاں پر ریسٹ لیا اور پھر 100-150 گروپ تھا، پورا قافلہ تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا. وہاں پر لوگ رکے. جیسے رکے حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہو گئی، بگڑ گئی. بھری جوانی میں اللہ کے رسول کے ابو کا انتقال ہو گیا. ابھی حضور 3 مہینے کے 3.5 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں. حضور کی امی آمینہ 23-23.5 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. اللہ کے رسول کے ابو کا انتقال ہونا تھا. فرشتوں نے اللہ سے کہا اے میرے مولا، وہ جسے تو نے یتیموں کا سہارا بنا کے پیدا کرنا تھا نا، وہ تو خود یتیم ہو گیا. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا لیا تاکہ میرے حبیب پر میرے علاوہ کسی کا احسان نہ. تمہارا کام ہے درود پڑھنا. حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. اللہ کے رسول کے ابو کی تدفین عمل میں آئی تھی. معلوم ہے کہاں پر؟ دار نابغہ محلے میں. اس محلے میں حضور کے ابو کی قبر شریف بنی تھی. کتاب کا نام ہے البرہان، رائٹر ہے مفتی امین. بھول ہو چکی ہے. اس کتاب میں پڑھیں آپ. مفتی امین شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں 1978 میں 45 سال پہلے مدینہ شریف گیا تھا. نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے حضور کی مسجد چھوٹی پڑ گئی تھی تو اس کو کشادہ کیا جا رہا تھا. جب دیواریں شہید کی جا رہی تھی تو حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی دار نابغہ محلے سے. مالک بن سنان جیسے عظیم 7 صحابہ کی قبر بغل میں بنی تھی، وہ سب کی لاشہائے مبارکہ اوپر لا کے رکھی گئی. تو عبداللطیف ٹھیکیدار نے فرمایا تھا کہ اے مفتی امین صاحب، خدا کی قسم میں نے حضور کے ابو کے جنازے کو دیکھا. اگر دل کہے تو بولو. پھر آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جسم تو جسم ہے، کفن کے ایک ایک دھاگے مسکرا رہے تھے. اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات سے تھے. انہیں خبر لگی، دوڑ کر کے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دیا. پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم، حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں کہ اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں. یہ کب انتقال کیے؟ جب حضور پیدا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ بھی میرے آقا کا معجزہ مبارکہ ہے. کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی. میں نے 2010 میں حج کے موقع پر زمزم ٹاور میں 950 روپے کی اس کتاب کو میں نے خریدا تھا. اس کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی. کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل. مقدمہ لکھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے. اس کتاب کے اندر حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر تک موجود ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی لاش مبارکہ پھر نامعلوم جگہ بقی شریف میں ٹرانسفر ہوئی. ابھی حضور کی بیوی کو خبر نہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کوئی انسٹاگرام، نہ کوئی فیس بک، اور نہ ہی کوئی BBC، کوئی چینل الجزیرہ. اب یہ قافلہ روتے ہوئے آیا مکے. آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پپریا ریلوے اسٹیشن پر جو ہے عرب شریف سے آنے والے 25-30 لوگ آ رہے ہیں، ہمارے گاؤں محلے کے لوگ، تو 10 لوگ پہنچ جائیں گے گاڑیاں لے کر کے. بہنیں چلی جائیں گی، ماں چلی جائے گی، بیوی چلی جائے گی، بچے چلے جائیں گے. آیا میرا بیٹا، آیا میرا بھائی، آیا میرا شوہر وغیرہ وغیرہ. معلوم ہے حضور کے ابو کے قافلے کے ویلکم کے لیے اہل مکہ آ گئے تھے. اللہ کی مرضی. اہل مکہ بھیگیے گا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور کہیے گا تو میں تقریر ختم کر دوں گا، پھر کسی موقع پر آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضور کے دادا عبد المطلب آ گئے. سب نے سب سے ملاقات کی، لیکن عبد المطلب کو عبداللہ نظر نہیں آئے. بولے اے قافلے والوں، میرا بیٹا عبداللہ کدھر گیا؟ رو کر کے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھول جاؤ، اس کا انتقال مدینے میں ہو گیا. چیخ مار کے حضور کے دادا زمین پر گر پڑے، اور جب زمین پر گر پڑے تو بے ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اب چیخ مارتے روتے تھے، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو، کیا ہو گیا؟ وہ چاند جیسا بیٹا، وہ تو مستقبل میں کعبے کی مجاوری کرنے والا تھا، کعبے کے متولی بننے والا تھا، کعبے کی چابی اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی. میرا بیٹا، میرا بیٹا. پھر آپ کے شہزادوں نے آپ کو اٹھایا. اٹھا کر کے جب گھر لے کے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے کہا نا 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 نا، مجھے گھر مت لے چلو، میری بہو بیٹی آمینہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی، مجھے پہلے اپنی بیٹی کے پاس لے چلو. لڑکیوں کو پتہ چل جائے کہ میرا شوہر آنے والا ہے، لڑکیاں پھر کپڑے کی میچنگ ملاتی ہیں، صوفے کے کور تبدیل کرتی ہیں، کھڑکی کے پردوں کو برابر کرتی ہیں، اور پھر کچن کے برتن کو صاف کرتی. کیوں؟ آج میرا سر تاج آنے والا ہے، آج میرے سر کا تاج آنے والا ہے، آج میری خوشیوں کا مستقبل آنے والا ہے. وہ بچیاں کتنی خوش ہوتی، کیوں نہ خوش ہو. بخاری شریف کی حدیث شریف کا اردو ترجمہ پروفیسر وسیم بریلوی نے یوں کیا تھا کہ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. یہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کی امی آمنہ فرماتی ہے میں گھر میں تھی، خوش تھی کہ میرا شوہر آنے والا ہے، میرا شوہر آنے والا ہے. جیسے قدموں کی آواز آئی میں دروازے پہ نکل کے آئی. میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر کے قدم کی آواز اسی میں ہے. لیکن میرے سسر ابو رو رہے تھے. میں نے کہا روتے کیوں ہیں؟ رو کے بولے میری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے. میں نے کہا میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں. بولے بھول جا اپنے شوہر کو. بولے کیوں؟ بولے اس کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کی ماں زمین پر گر پڑی. ہوش آنے کے بعد ایک مرثیہ لکھا، میرے پاس موجود ہے. اس مرثیے کو اگر کوئی صنف نازک طبیعت کی یہ لڑکیاں آپ کوئی پڑھ دیں تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اللہ، اس قدر غمناک لہجے میں آپ نے اشعار کہے تھے. امی آمنہ نے بہت روئی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. میں تو انتظار کرتی تھی میرا شوہر آئے گا، میری زندگی، میری خوشیاں، میرا مستقبل، میری جنت. اللہ اکبر. پھر معلوم ہے کیا کہا قبیلے کے لوگوں نے؟ نا 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 آمنہ مت رو، ہم ہے نا، یہ تیرا بھائی بن جائے گا، یہ تیری بہن بن جائے گی، یہ تیرا باپ بن جائے گا. جب تو کوئی اکیلے بوریت محسوس ہو، باتیں کوئی نہ کرے تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گی، مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ لوگوں نے کہا. تو امی آمنہ نے چپکے سے کیا کہا؟ اے میرے خاندان والوں، جاؤ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میری فکر نہ کرو. میرے شوہر نے انتقال سے پہلے میرے پیٹ میں اپنی محبت کی نشانی چھوڑ رکھی ہے. جب پورا مکہ سو جاتا ہے تو یہ محبت کی نشانی مجھ سے چپ کے باتیں کیا کرتی ہے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ نے میرے شکم میں ایسا عظیم شہزادہ رکھا ہے جو آنے سے پہلے رحمتوں والی فضا قائم کر رہا ہے. قبیلے کے لوگ، گھر کے لوگ چلے گئے قبیلے والے. امی آمنہ کہتی حضور میرے شکم میں تھے، 5-6 مہینے کے حضور میرے پیٹ میں ہو گئے. امی آمنہ کہتی ہے مکے کا واٹر لیول بڑا نیچے تھا، 800 1200 1800 2200 فٹ نیچے پانی ہوتا تھا. کئی لڑکیاں مل کے پانی کھینچتی تھی، کنیزیں، غلام، نوکر چاکر، کمر کھنچ جاتی تھی، رسیاں ٹوٹ جاتی تھی، ان کے مالک ڈنڈوں سے مارتے تھے، لیکن وہ بے پناہ تکلیف جھیلتے تھے لوگ مکے والے. پانی بہت نیچے تھا اور رسیاں کھینچتے لوگوں کی حالت غیر ہو جاتی تھی. اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. امی آمنہ کہتی جب حضور میرے پیٹ میں تھے تو میں بغیر رسی کے جاتی تھی، صرف بالٹی لے کے پانی بھر بھر لایا کرتی تھی. اللہ، بغیر رسی کے جاتی تھی اور پانی بھر بھر لاتی تھی. میری سہیلیوں نے کہا اے آمنہ اور کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ بولے تو بغیر رسی کے جاتی ہے، پانی بھر بھر لاتی ہے. تو میں نے اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا چل میں تجھے دکھاؤں میں پانی کیسے بھرتی ہوں. میں اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑتی، ایک ہاتھ میں بالٹی جسے مشکیزہ کہتے ہیں، میں اسے لے کے جاتی، سہیلی کو کنویں کے مڈیر پر بٹھاتی اور بالٹی کنارے رکھتی، اور پھر میں کنویں میں جھانک کر کے نیچے دیکھتی. امی آمنہ فرماتی کنویں میں جھانک کر کے میں نیچے دیکھتی، نیچے پانی
کا سب سے نچلا حصہ واٹر لیول کا نیچے دیکھتی تو پھر کیا تھا، میرے پیٹ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. حضور نے میرے پیٹ میں قیام فرمایا، اس کی وجہ سے میرے چہرے پر نور مصطفیٰ کی چمک باہر نکلتی تھی، میرے چہرے سے نور محمدی چمکتا تھا. امی آمنہ فرماتی جیسے میں کنویں میں جھانک کر کے دیکھتی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. امی آمنہ فرماتی ہے جیسے میں جھانک کر کے دیکھتی تو کنویں کا نیچے والا پانی میرے چہرے پر نور محمدی کی چمک دیکھنے کے لیے اوپر آ جایا کرتا تھا. میں مڈیر پر بیٹھے بیٹھے پانی بھر لیا کرتی تھی. میری سہیلیاں کہتی آمینہ تو بڑے کمال والی ہے. میں نے کہا نا 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 میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس نور محمدی کا ہے. میرا ایمان کہتا ہے ٹھہر جاؤ، آ رہا ہے وقت کہو گے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. امی آمنہ فرماتی دیکھتے دیکھتے وہ مبارک مہینہ آ گیا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو جسے ربیع الاول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے، خوش ہو جاؤ حضور کی میلاد کا معاملہ. کیا کہتے ہیں؟ امی آمنہ فرماتی کہ آہستہ آہستہ وہ رات بھی آ گئی. حالانکہ رات نے دعا مانگی تھی، اے میرے مولا اپنے حبیب کو رات ہی میں بھیجنا تاکہ دن کے مقابلے میں میرا کالر ٹائٹ ہو جائے. مثال کے طور پر دن کے مقابلے میں میرا اسٹیٹس بلند ہو جائے. تو دن نے بھی دعا مانگی تھی، میرے مولا اپنے حبیب کو دن کے اجالے میں بھیجنا تاکہ رات کے سامنے میں اکڑ سکوں اور کہہ سکوں دیکھ رسولوں کا سردار دن میں آیا. دن اور رات کی آپس کی یہ چپکلش کے دوران ان دونوں کی دعائیں اللہ کے حضور جا رہی تھی. اپنے حبیب کو رات میں، اپنے حبیب کو دن میں بھیجنا. اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اللہ نے ایسے وقت میں اپنے حبیب کو نازل فرمایا، پیدا فرمایا جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. نہ رات کا دل ٹوٹا نہ دن کا دل ٹوٹا، اور ایسے وقت میں اللہ نے اپنے حبیب کو نازل فرمایا. اس وقت کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا. محفوظ فرمایا کیسے؟ آپ بی پی شوگر کے پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا اب 12 بجے دوپہر میں اٹھ کر کے 3 کلومیٹر پیدل چلو گے بی پی نارمل ہو جائے گی. ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ دوپہر میں 3 بجے اٹھ کر کے شام کو 5 بجے دوڑو تو شوگر نارمل ہو جائے گا. نا 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 نا. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ پیشنٹ سنیں آپ یہ کام کریں، آپ صبح جب مسلمانوں کے یہاں پریئر فجر کی نماز ہوتی ہے نا، اس سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرو اور 2-3 کلومیٹر پیدل چل لیا کرو، شوگر بھی نارمل رہے گا، بی پی بھی نارمل. کیوں؟ ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے اللہ نے اس وقت کی ہواؤں میں شفا رکھی ہے. بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا ہوں. امی آمنہ فرماتی حضور کی پیدائش کی وہ ساعت نور آ گئی، وہ مستجاب دقیقہ مبارکہ آ گیا. اب حضور زمین پر آیا چاہتے ہیں. اب لگے گا نعرہ سرکار کی آمد. مرحبا. بولے 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 ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے سرکار کی آمد، مرحبا. سرکار کی آمد. امی آمنہ فرماتی میں گھر میں اکیلی تھی، میری سہیلیوں کو خبر لگی کہ امی آمنہ کے یہاں شاید حضور کی پیدائش آ گئی. باری 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 آتی نا ڈیلیوری وقت پھپھو خالہ وغیرہ وغیرہ آ جاتی ہیں سہیلیاں. امی آمنہ فرماتی میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، میری کچھ سہیلیاں آ گئی. جو سہیلیاں آئیں ان کا نام بتاؤں؟ ان میں سے ایک سہیلی کا نام تھا حضرت شفا. کیا نام تھا؟ حضرت شفا. انہی کے بیٹے کو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، مدینے کے سب سے بڑے پیسے والے آدمی. حضرت شفا سامنے بیٹھی، حضور کی امی کی سہیلی، وہ سامنے بیٹھی تھی. ان کے قریب میں ایک اور حضور کی امی کی سہیلی ابو لہب کی کنیز، جس کو سویبہ کہا جاتا ہے، کہیں کہیں صوبیہ بھی کہا گیا. کیا نام تھا؟ سویبہ. کیا نام تھا؟ سویبہ. ان کے بغل میں ایک اور لڑکی بیٹھی تھی. ان کا نام سن کے آپ نہیں بولو گے لیکن بتاؤں گا تو شاید کوئی بولے. ان کا نام تھا ام ایمن. حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا ام ایمن یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے. اللہ اکبر. حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، کہتے میری ماں ہے، میری ماں دوسری ماں ہے. ام ایمن نام تھا. ان کے بغل میں ایک اور لڑکی بیٹھی تھی، اس کا نام تھا حضرت فاطمہ. واہ. یہ نام سن کے گونگے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں میرے بھائی. سبحان اللہ. ہاں. حضرت فاطمہ بنت نقضیہ بیٹھی ہوئی تھی. ان کے قریب میں ایک روایت ہے کہ فاطمہ بنت اسد بھی بیٹھی ہوئی تھی. کیا جانے ہم کون ہے فاطمہ بنت اسد، اور تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہی کو مولا علی کہتے ہیں. انہی کی بہو کو مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں. یہ حضور کی چچی بھی ہیں، حضور کی سمدین بھی ہیں. امام حسن حسین زینب محسن کی یہ دادی بھی ہیں، امام زین العابدین کی پردادی بھی ہے. کوئی ایسی ویسی خاتون ہے؟ جناب اسد کی بیٹی مخدومہ فاطمہ بنت اسد. یہ سب سہیلیاں امی آمینہ کی بیٹھی ہوئی تھی. اب حضور تشریف لانے والے ہیں، کون سا لگائیں گے نعرہ؟ سرکار کی. بولے 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 پھر سے لگائیں. لیکن سنے امی آمنہ فرماتی یہ ساری میری سہیلیاں میرے سامنے بیٹھی تھی. اچانک میں نے دیکھا
میرے گھر میں پتلی پتلی لڑکیاں، کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں، پتلی پتلی لڑکیاں، کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں میرے گھر پہ آ گئی، اور کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر دندناتی ہوئی چلتی تھی. میں ان لڑکیوں کو پہچانتی نہیں تھی، بڑی خوبصورت تھی، پتلی پتلی تھی. میں نے کہا تعال بنات ادھر تھا. وہ لڑکیاں میرے پاس آ گئیں. میں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ میرے گھر پہ بڑی دندناتی ہوئی چلتی ہوئی ادھر سے ادھر، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. وہ لڑکیوں نے کہا امی آمینہ ہم جنت کی حوریں ہیں، حضور کے استقبال کے لیے آئے. اللہ 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 اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کہتی میں نے تعجب، ہو جنت کی لڑکیاں بھی، جنت کی حوریں بھی آئی ہوئی ہیں. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ فرماتی 4-5 اور عورتیں بن تھن بن سنور کے میرے گھر میں بیٹھی نظر آئیں. میں نے کہا بہنوں آپ لوگ کون ہو بھائی؟ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ تو شفا ہے، یہ صویبہ ہے، یہ ام ایمن ہے، یہ فاطمہ بنت نقدیہ ہیں، یہ فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ جنت کی حور. آپ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتی امی آمنہ، میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی. فرعون جس کا کافر اصلی ہو کے جو دنیا سے مرا تھا، میرا ایمان کامل پر خاتمہ ہوا ہے، میں اس کی بیوی آسیہ ہوں. بولے آپ کے بغل میں یہ کون ہے؟ امی آمنہ کہتی میں نے پوچھا آپ کون ہیں بہن؟ میرے گھر میں آئی ہیں، اگر دل کہے تو بولو. تو اس مبارک خاتون نے کہا امی آمنہ آپ مجھے نہیں پہچانتی ہیں، میرے ہی بیٹے کے قدم کی وجہ سے زمزم کا پانی باہر نکلا تھا، مجھے کو دنیا حضرت حاجرہ کے نام سے جانتی. میرے بغل میں یہ سارا بیٹھی ہوئی، ایک نبی کی ماں ایک نبی کی بیوی، یہ سارا بیٹھی ہوئی. میں نے کہا اوہ یہ اتنی مبارک خواتین میرے گھر پہ. میں نے کہا ان کے بغل میں یہ کون ہے؟ سب سے خوبصورت ایک خاتون تھی بیٹھی تھی، امی حوا بھی تشریف لائی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. میں نے کہا بہن میں آپ کو جانتی نہیں. بولے آپ مجھے نہیں جانتی. میں کون ہوں؟ مجھ کو دنیا حضرت مریم کے نام سے جانتی ہے. جیتے رہیے، اللہ سلامت رکھے. کیا کہتی ہے؟ 16ویں پارے میں اللہ نے ایک سورہ ہی ان کے نام سے موسوم فرمائی، منسوخ فرمائی، نازل فرمائی. کیا نام؟ سورہ مریم. حضرت مریم. انہی کے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. ان کے بیٹے کو عیسائی مشینری کرسچنزم انہی کو فالو کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی لیے وہ عیسائی کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ سب بولیں سب عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی مگر بیٹا ہوا تھا. تبھی تو کہا نا اللہ نے کہ وہ کنواری پاک مریم. یہ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی لڑکی کنواری ہو تو صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، اور اگر کنواری ہو اور صاحب اولاد ہو پاک نہیں ہو سکتی. واہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر اللہ چاہے تو جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے. ہاں ہم کچھ لوگ بیٹھ کے پٹنہ اسٹیج میں خالی کھائی نہیں کھا رہے. بولے بھائی کیا بات ہے؟ بولے یار پہلے مرغی کی پہلے انڈا. بولے چھوڑو، اللہ چاہے تو بغیر مرغی کے انڈا پیدا کر دے، بغیر انڈے کے مرغی پیدا کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بولے آپ، بولے میں مریم. بولے اوف او کیا بات ہے، آپ مریم ہیں؟ بولے ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام، میرا بیٹا ہے عیسیٰ نبی. تو جناب مریم امی آمنہ فرماتی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، وہ ایک نبی عیسیٰ. اگر دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. امی مریم نے کہا اے امی آمنہ کیسی باتیں کرتی ہے، ارے میں تو ایک نبی کی ماں ہوں، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. اللہ 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 سبحان. لگے گا نعرہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. اب لگنے والا نعرہ سرکار کی آمد. مرحبا. ابھی ڈیٹیل میں یہی رہیں گے تو دقت ہو جائے گی، 2-4-5 منٹوں میں گفتگو ختم، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں سرکار کی آمد. مرحبا. اب حضور کے آنے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں یا کوئی سنتا ہے بھائی جان تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ حضور پیدا ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. امی آمنہ فرماتی ہیں ایک عجب قسم کا پردے غیب آیا، وہ بادلوں کی خوشبوؤں کی فضا آئی جس نے مجھے محیط کیا، اپنے انڈر میں لے لیا، اپنے انڈر میں لے لیا، اور میں ان خوشبوؤں میں ڈوب گئی. تمام تر عجائبات میرے سامنے سے ہٹ گئے. میں اللہ کے انوار تجلیات برکات دیکھنے میں مصروف تھی. مجھے احساس تک نہیں ہوا، ڈلیوری کا درد تک نہیں ہوا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علماء کرام بھی اور آپ بھی بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر سے بولے
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول میرا اللہ۔ امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ اٹھا کے بولے اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام۔ حضور تشریف لائے، امی آمنہ کہتی ہیں جب جیسے حضور تشریف لائے، ایک روایت میں ایک انگلی اٹھائی حضور نے، ایک روایت میں کہ دونوں انگلی اٹھائی، یوں اللہ کی تعریف بیان کی۔ جیسے حضور امی آمنہ کے شکم مبارکہ سے زمین پہ تولد پذیر ہوئے، تشریف لائے، اتنی چمک پیدا ہوئی کہ بتاؤں یہ ڈیلیوری گھر کے اندر تھی، چھت پہ نہیں تھی، مکے کے جبل فارا پہ نہیں تھی، 3500 فٹ کی بلندی پر غار ہرا اس کی چوٹی پر ڈیلیوری حضور کی نہیں ہوئی، 5614 فٹ کی بلندی پر غار سور میں حضور اوپر نہیں پیدا ہوئے، ایک گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر بھی حضور کی امی فرماتی ہیں میرے شہزادے جب زمین پہ تشریف لائے، اتنی روشنی پھیلی کہ میرے گھر سے تقریباً 1700-1800 کلومیٹر کے فاصلے پر ملک شام کا شہر دمشق ہے۔ شام کے بادشاہوں کے محلات کی دیواروں کو میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کی دیواروں پہ چمک دیکھ لیا تھا۔ یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ ارے میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے۔ ارے بھائی نسل پاک کا جب یہ عالم ہے تو پھر ذات پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول تشریف لائے، سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ میری بہنوں میرے بھائی کی گفتگو کا ایک چپٹر آگے، یوں ہو سکتا ہے کہ حضور نے جا کے سجدے میں اپنی بیٹی زینب و رقیہ ام کلثوم کی صحت یابی کی بات نہیں کی، امام حسن پر زہر کا اثر نہ ہو یہ بات نہیں کی، اور امام حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا کوئی شہید نہ کرے یہ دعا نہیں مانگی۔ حضور نے سب سے پہلے یہ کہا اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ابھی امی آمنہ نے حضور کو چھوا نہیں، حضور تشریف میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ابھی امی آمنہ نے حضور کو چھوا نہیں، حضور تشریف لائے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پورب کے جانور پچھم کی طرف بھاگتے تھے اور پچھم والے پورب کی طرف بھاگتے تھے، اور دونوں سمتوں کے جانور اکٹھا ہوتے تو کہتے یار مبارک ہو رسولوں کے سردار کی۔ مچھلیاں ساحل سمندر پہ آ کے نعتیں پڑھا کرتی تھی، چونٹیاں اپنی بلوں میں حضور کی ذکر کی محفلیں سجاتی تھی۔ کیا بتائیں باتیں، اللہ اکبر، پوری دنیا حضور کے ذکر میں غلطاں تھی۔ امی آمنہ فرماتی ہے میں مست تھی، خوش تھی میرے شہزادے کی آمد، نہ کوئی ڈیلیوری میں درد، نہ کوئی گھٹن، نہ کوئی تعفن، اتنی تکلیف ہوتی ہے ڈیلیوری میں میری ان بہنوں کو، یعنی آپ کی پیدائش پر آپ کی ماں کو، میری پیدائش پر میری ماں کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سائنس کہتی ہے ایک لڑکے کی پیدائش میں ایک ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کی تکلیف کو 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو یہ مرد مر بھی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وعدہ کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جن کی مائیں زندہ ہیں کہ اپنی ماں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرو انشاءاللہ بولو کبھی ماں کو ڈانٹنا نہیں، کبھی مت جانا کسی جلسے ولسے میں، سمجھ رہے ہیں آپ، جلسہ تو ہو جائے گا، آپ کے آنے سے جلسے نہیں، ہمارے آنے سے جلسے نہیں ہوتے۔ صوفی صاحب فرماتے اکیلے رہا کرو، حضور کی نعتیں پڑھ لیا کرو، ہو جائے گا جلسہ۔ میں نے کہا اس سے کیا ہو، کون سنے گا؟ بولے تیرے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے سبحان اللہ کہیں گے۔ ہاں اتنی بھیڑ بھاڑ جمع کریں گے، اور ماں باپ سے دوریاں تو چیمانے دارت۔ خدا کی قسم اپنے گھر سے نکلو دکان جانے کے لیے، بس ماں کا ہاتھ چوم کے نکلو، دنیا تمہارے پیروں کو چوم لے گی۔ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ بولیں۔ میں آج بھی رات کے 2, 2:30, 3 بجے جب بھی میں واپس جاتا ہوں سفر پہ، قریب ڈیلی جب میں سفر سے جاتا ہوں 2 دن 4 10 دن کے بعد میں اپنی امی اور اپنے ابو کی قبر پر جاتا ہوں۔ اور صوفی صاحب نے فرمایا تھا کبھی خالی ہاتھ مت جانا، چونٹیوں کے لیے چینی بسکٹ لے کے جانا۔ میں نے کہا چینی؟ بولے یہ چینی ڈال دینا، چونٹیوں کے لیے تمہاری ماں باپ کے لیے میٹھی میٹھی دعا کریں گی۔ صوفی صاحب نے فرمایا تھا ایک بات یہ بھی کہی تھی، اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کے مت جانا کہ یہاں پر میری ماں میرے باپ دفن ہیں، اگر دل کہے تو علماء کرام بھی سبحان اللہ۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں یہ سوچ کے جایا کرو کہ اگر اس قبرستان میں 100 مردے ہیں تو یہاں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، سامنے کی بات ہے، حضور کی جلوہ گاہ ہے، حضور کی گزرگاہ ہے۔ جائیں گے انشاءاللہ قبروں پہ انشاءاللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ وقت نہیں ماں باپ کے موضوع پر بات کرنے کا، میں آپ کے قدم بوسی کے لیے آیا ہوں، علماء کرام کی جوتیاں چومنے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ ابھی امی آمنہ نے حضور کو چھوا نہیں، یہ ریکارڈڈ بات ہے۔ ابھی حضور امی آمنہ کی گود میں نہیں، جب سجدے میں گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضور کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھانے والی لڑکی کا نام تھا حضرت شفا۔ کیا نام تھا؟ شفا۔ بولو بھائی، سب سے پہلے حضور کو جس نے اپنی گود میں اٹھایا اس لڑکی کا نام تھا حضرت۔ جیسے شفا نے حضور کو اپنی گود میں لیا، ابھی کچھ منٹ پہلے حضور پیدا ہوئے، آواز دی گئی آپس میں، بہنیں نہیں بات کرتی آؤ یہ سب نہلا دیا جائے، ویسے آواز آئی اب حضور کو نہلا دیا جائے۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، آواز آئی انہیں کیا نہلاؤ گے، یہ تو نہائے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔
کسی نے کہا حضور کی آنکھوں میں سرمے لگا دی جائے، خدا کی قسم حضور کی آنکھوں میں پہلے سے سرمے لگے ہوئے ہیں۔ کہا حضور کے جسم پاک پر عطر پاشی کی جائے، کم سے کم عطر ہی مل لیا جائے۔ کہا رب کعبہ کی قسم گھر خوشبودار حضور ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا امام کہتا ہے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ معلوم ہے اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے، ہم لوگ جب ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں نا، ماں کے پیٹ میں تو کھاتے کیا ہیں؟ معافی چاہتا ہوں میں اپنی بہنوں سے، معذرت چاہتا ہوں اپنی ماؤں سے، یہ جو ہر مہینے بلیڈنگ ہوتی ہے، ناپاکی کے دن آتے ہیں، اللہ اسی مبارک خون کو اپنے فضل و کرم سے اس کو سروس، اس کو ریپیئر کر کے، اس کو فلٹر کر کے بچوں کو خوراک بنا کے اللہ دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بچے کی، ماں کی جو ناف ہے، ناف پیٹ کے نیچے ناف، وہیں ایک پائپ لائن لگی ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسری پائپ لائن بچے کے ناف میں جڑی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ سے اس بلڈ کو اس بچے کی خوراک بناتا ہے، اور یہ اسی پائپ لائن سے بچے کے پیٹ میں 8-9 مہینے 6 مہینے تک خوراک جاتی رہتی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سننا غور سے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو حضور کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کھسک گئے؟ وہ ڈھیل نہیں ہوا، گر گیا۔ جو حضور کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں سب حساب کتاب میدان محشر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے، سنیں میرا ٹاپک یہ نہیں، میں بتاتا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں آپ۔ میرا امام کہتا ہے وہ سارے نبی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے کیا کمپیرنگ کی ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں یہ ہے ناف میں، اور یہ بچے کے پیٹ میں لگا ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر 1-2 منٹ کے لیے یہ لیکیج ہو جائے، سوراخ سوئی کی نوک کے برابر ہلکا سا ہو جائے، تو بچی کا دم گھٹ جائے گا، سانس لینے کی دقت ہو جائے گی، مر بھی سکتا ہے۔ اور اگر یہ پائپ لائن جو ماں کے پیٹ سے بچے کے پیٹ میں جوائنٹ ہے، اگر یہ مڑ جائے، یوں مڑ جائے، تو 5 منٹ کے بعد بچہ مر جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اگر یہ پائپ لائن جس سے ماں کے پیٹ سے بچے کو خوراک ملتی ہے، بچہ مر جائے گا، بچہ بچے گا نہیں۔ خدا کی قسم اگر خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دوں، اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو یہ ناف مبارکہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ اللہ 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 اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ختنہ مبارک فرمایا تھا، اپنا ختنہ سمجھ گئے، اپنا ختنہ مبارک فرمایا تھا، اسی لیے اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے ختنہ فرمایا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے لوہے کے ایک اوزار سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیشاب مبارکہ کی جگہ کے اس زائد چمڑے کو کاٹ کے نکالا تھا جہاں پانی کے کچھ قطرے ٹھہر جائے تو بیماری پیدا ہوتی۔ یہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے، اور اسلام تو پہلے کہہ چکا ہے۔ یہودیوں میں 99% لوگ اسلام کے اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا ہر سائنسدان یہ کہتا ہے کہ اگر ختنہ نہ ہوا تو مرد کے اندر بڑی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اس کو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے لانچ کیا تھا۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، جب حضور پیدا ہوئے تو ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب حضرت شفا کہتی ہیں حضور میری گود میں تھے، حضور میری گود میں تھے، میں نے حضور کو لیا۔ میرے قریب میں بیٹھی تھی سویبہ، جن کو صوبیہ بھی کہیں کہیں کہا جاتا، ابو لہب کی وہ باندھی تھی، لونڈی تھی، کنیز تھی۔ انہوں نے کہا اے شفا، حضور کو تھوڑی دیر میری گود میں دے دے۔ تھک گئے آپ لوگ؟ یہ بتایا کرو تھک گئے تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر کچھ بات کی جائے۔ اللہ 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 اللہ، ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ جلسوں کی جو بھیڑ بھاڑ ہے، روحانیت ہے، قبولیت ہے، یہ جلسے والوں کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ حقیقت بات یہ، خدا کی قسم، یہ ایسے ہزاروں لوگ، ہم جیسے کتوں سے بدتر ہزاروں لوگ آتے رہے، یہ بڑے لوگ آتے رہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جلسہ کرانے والے اپنے اندر اگر اخلاص رکھتے ہیں تو جلسے کی روحانیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، حقیقت بات ہے، ورنہ آپ اپنے دروازے پر کسی کو بلا کے دکھائیں، اتنی بڑی بھیڑ کسی اور کے نام پر نہیں آ سکتے لوگ۔ آ سکتے ہیں تو پھر حضور کے نام پر آ سکتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دیں گے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے امی آمنہ فرماتی میں نے دیکھا تو جناب سویبہ نے شفا سے حضور کو لے لیا، ابھی امی آمنہ نے حضور کو اپنی گود میں نہیں لیا۔ دوسری لڑکی جس نے حضور کو گود میں لیا وہ سویبہ تھی۔ ابھی حضور کے مبارک منہ شریف میں کوئی چیز، نہ شہد نہ دودھ پیش کیا گیا، ابھی کوئی چیز حضور کے مبارک منہ میں نہیں ڈالی گئی۔ امی سویبہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کی مبارک لبہائے نور جو ہے یوں ہلتے، میرے دل نے کہا کہ شاید حضور کو کچھ پیش کیا جائے، کچھ پلا دیا جائے۔ اب امی آمنہ بیٹھی تھی، وہ تو درود کے نغمے میں ڈوبی ہوئی تھی، خوش تھی، سبحان اللہ، خوشبوؤں میں غرق تھی۔ مخدومہ سویبہ کہتی ہیں بس میرے دل نے کہا، میں نے اپنا پستان شریف کھولا اور حضور کی بارگاہ میں دودھ شریف پیش کیا۔ اللہ کے رسول سب سے پہلی مرتبہ میرا دودھ مبارکہ پینے لگے۔
سبحان اللہ یا اللہ اکبر. امی صہیبہ کہتی ہے میں مچل گئی. میں نے سب سے پہلے حضور کی خدمت کی. یہ ایک بشری تقاضا تھا ہمارے لیے, ایک تعلیم تھی. ورنہ صوفی سلطان میں سے پوچھا گیا تھا ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ بولی یہ سوالی ادب کے خلاف ہے. یہ تیرے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ اللہ. تیرے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بولے نا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, بتائیں ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ بولے کروڑوں اربوں خربوں گنا فرق ہے. ہاں ایک فرق یہ بھی ہے, دیکھنا کون کون مچلتے ہیں. بولے کیا؟ بولے تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی. کہا کیا؟ کہا تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ, حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے. اللہ اللہ. تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ, حضور اگر پانی نہ پیے تو پانی مر جائے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جس مبارک خاتون کا دودھ پیا اس کا نام تھا صہیبہ. کیا نام تھا؟ صہیبہ. ابھی حضور کے دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. اچانک آپ نے کیا دیکھا؟ وہ پتھر کے جو مجسمے تھے, بت جسے کہتے ہیں, وہ دھڑا دھڑ زمین پر گرنے لگے. تو حضور کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں سیدھے گیا ان پتھروں کے پاس. میں نے کہا اور تمہیں کیا ہو گیا؟ ان پتھروں سے میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم دھڑا دھڑ زمین پر کیوں گر رہے ہو؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. تو پتھروں نے کہا اے عبد المطلب مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے گھر جاؤ اس سے باتیں کرو جو کچھ دنوں کے بعد خدا سے باتیں کرنے والا ہے, تیرے گھر میں آیا ہے. جناب عبد المطلب کہتے سیدھے میں اپنے گھر میں آیا. 2 بیگھے کے فاصلے پر میرا گھر تھا تقریباً. میں گھر پہ آیا, دروازہ بند تھا اور میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک, پیدا ہونے والے کا باپ یعنی دادا. بڑا انتظار کیا, اسے مجھے دکھاؤ, دروازہ کھولو. دیکھنا پھر کون کون سبحان اللہ کہتے ہیں. اندر سے آواز آئی عبد المطلب چپ چاپ دروازے پہ کھڑے رہو, ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں. بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا, خوشبوؤں نے میرا استقبال کیا. میں سیدھے ڈیلیوری ہوم میں گیا. لڑکیاں نفیس طبیعت کی ہوں, ان کی سہیلیاں جن کی ڈیلیوری ہوتی ہیں وہ اس روم میں جائیں جسے زچہ خانہ, ڈیلیوری ہوم جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, وہاں الٹی ہونے لگے. نرس کمزور دل کی ہوتی ہے تو وہ بھی انجیکشن لگاتی نہیں. بولے آؤ کسی اور سے لگا لو, مجھے وہاں پر بلیڈنگ ہے, خون ہے, تعفن ہے, گھٹن ہے, کرب ہے, درد ہے, چیخ ہے, مجھے پسند نہیں ہے. اللہ ہوا. لیکن خدا کی قسم حضور جس کمرے میں پیدا ہوئے اس کمرے کی خوشبو نہیں, پوری دنیا میں آج اس کمرے تک ہی محدود نہیں, پوری دنیا حضور کی اسی خوشبو سے مہک رہی ہے. خدا کی قسم حضور کا ذکر مہکتا ہے, اللہ کے رسول کی باتیں مہکتی ہیں, باتیں مہکتی ہیں. ایک بزرگ تھے, ان سے لوگ پوچھتے, تو امی بزرگ تھے, کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے کہ قوی ہے؟ کیا مطلب, اصلی ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے؟ آپ سمجھے گفتگو آپ سے, آپ بتائیں. تو وہ بزرگ بتا دیا کرتے تھے یہ حدیث شریف قوی ہے, احسن ہے, طیب ہے, اور یہ ضعیف ہے, یہ صحیح نہیں ہے, بعد میں کسی نے گڑھ لیا ہے. ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث شریف اصلی ہے اور یہ نقلی ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں, دیکھنا کون سبحان اللہ کہتے ہیں. بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نہ بھائی بیٹھو ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کو ایسے پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ اس بزرگ نے کیا فرمایا, غالباً شیخ عبداللہ مغربی ہیں, فرمایا کیا نام, آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ حضور کی حدیث شریف ہے اور یہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب کوئی عالم دین میرے سامنے حضور کی حدیث شریف پڑھتا ہے اوریجنل, تو الفاظ مہکنے لگتے ہیں. اللہ. میں اس خوشبو سے اندازہ کر لیتا ہوں کہ یہ حدیث شریف, یہ حروف حضور کی زبان مبارک کا بوسہ دے کے نکلے ہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں سیدھے ڈیلیوری ہوم میں گیا تو میں نے دیکھا تو میری بہو بیٹی آمینہ کھڑی ہو کے بولی ابو مبارک ہو, سرکار تشریف لائے ہیں. گھر خوشبودار تھا, زمین خوشبودار تھی, دیواریں خوشبودار تھی. میں نے کہا حضور کہاں ہیں؟ بولے حضور آرام کر رہے ہیں. میں نے غور سے دیکھا تو ہرے رنگ کی چادر شریف بچھائے ہوئے, سفید رنگ کی چادر شریف حضور اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. ہرے رنگ کی چادر شریف بچھائے ہوئے اور سفید رنگ کی چادر شریف اوڑھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بیٹھنا ہے بھائی, کائے کے لیے بھائی جان, کوئی بات, بیٹھ جائیں, ماشاء ذمہ دار لوگ ہیں ماشاء. اس کو چھوڑ دو, وہ کلندر ہے میرا, وہ میرا 25 سال کا ساتھی, وہ چھوڑ دو. وہ 10 سال تک یہ جو ہے نا بستر پہ نہیں سوتا. اب آپ کے علاقے کا ہے, مجھے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. میرے سال ہر سال بغداد شریف جاتا ہے, جیسے پڑھا رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. وہ قاری صاحب کی گاؤں کا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ, ٹھیک ہے. قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. آپ سب کو حضور کا ذکر میٹھا لگتا ہوگا,
حضور کی باتیں میٹھی لگتی ہوں گے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا آمینہ کہاں ہے میرا بیٹا میرا لاڈلا؟ فرمایا آرام کر رہے ہیں، ہرے رنگ کی چادر شریف حضور بچھائے ہوئے، سفید رنگ کی چادر شریف سرکار اوڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول آرام کر رہے تھے۔ میں نے کہا آمینہ اگر زحمت نہ ہو تو حضور کو میری گود میں دے دے۔ آپ نے اٹھایا، عبد المطلب کہتے ہیں حضور کو میری گود میں دیا، دل کہے تو سبحان اللہ کہیں۔ امی آمینہ کہتی ہیں جیسے حضور میری گود میں آئے خدا کی قسم لگ رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی۔ اللہ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آمینہ اگر زحمت نہ ہو تو حضور کے چہرے سے یہ نقاب جزدان تو ہٹا، رخ سے نقاب اٹھاؤ، بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے میں حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی آمنہ نے آہستہ آہستہ حضور کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا۔ جناب عبد المطلب کہتے میں چیختا رہا، حضور کی پیشانی دیکھی چیخ پڑا، حضور کے لب دیکھے میری آنکھ سے آنسو آ گئے، حضور کے رخسار دیکھے میں وار گیا، حضور کی مبارک زخم دیکھے میں قربان ہو گیا۔ میں نے کہا آمینہ خدا کی قسم ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں حضور کو لیے ہوئے تھا، میں نے کہا آمینہ ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آواز آئی دیکھتے بھی کیسے، وہ بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔ میرے امام فاضل بریلوی کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اللہ سے اسی چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی، آمینہ اجازت دو تو سامنے کعبہ شریف ہے، میں اس شہزادے کو کعبے کی زیارت کرا دوں، اگر اجازت دو تو سامنے کعبہ ہے، اپنے اس شہزادے کو کعبے کی زیارت کرا دوں۔ آواز آئی اے عبد المطلب میرے حبیب کو کعبے کی کیا زیارت کراؤ گے؟ کعبہ خود میرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہے۔ آپ نے حضور کو لیا، گھر سے باہر نکلے، آج زمین و آسمان کا مالک و نگراں اپنے گھر سے باہر ہے۔ امی آمینہ فرماتی ہے میرے شہزادے کو میرے سسر ابو نے لیا اور نکلے تو بیچ میں وہ وادی ہے جسے صفا اور مروہ کی شاہراہ کہتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ وادی ہے۔ جناب عبد المطلب حضور کو لیے ہوئے تھے اور اس وادی سے کراس کر کے اندر گئے، وہ آنگن جسے مطاف کہتے ہیں، جہاں پر حاجی عمرہ کرنے میں طواف کرتے ہیں اسی لیے اسے مطاف کہتے ہیں۔ سامنے کعبہ تھا اور حضور جناب عبد المطلب کی گود میں تھے۔ دل کہے تو بولیں گے، حالانکہ دل تو کہتے ہی ہے بولنے کے لیے، نفس کی وجہ سے لوگ نہیں بولتے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں کعبے کے آنگن میں آیا، سامنے کعبہ تھا، خدا کی قسم مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرا امام کہتا ہے جس کے سجدے کو کعبہ جھکی، پڑھے کیا؟ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام صاحبو۔ جب بھاؤں کی لطافت کا یہ عالم ہے تو پھر ہیبت کا عالم کیا ہوگا؟ ہیبت کا عالم یہ ہوگا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کو دیکھا تو غلاف کعبہ مشک بہار ہوا، دیوار کعبہ نے مسکرا کر کے حضور کی آمد پر مبارکبادیاں پیش کی۔ پتھروں نے کہا بہت اچھا ہوا سرکار آپ آ گئے، مجھے کان پکڑ کے اس کعبے کو پاک کریں گے، مجھے باہر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن تک اپنی ماں امی آمینہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد جیسے شہروں میں لڑکیاں ڈیلیوری کے بعد کمزور ہوتی ہیں تو ان کے بچوں کو کسی دوسری عورت دایا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، آپ اس بچے کی دیکھ ریکھ کریں تاکہ میری بیٹی میری بہو کی جو صحت متاثر ہوئی ہے بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ طاقتور چیزیں اور فروٹس میوہ جات کی چیزیں کھائے تو صحت لوٹ آئے، تو بچوں کو دوسروں کی کوکھ کے پستان کے حوالے کرتی ہیں، تو حضور کو بھی امی حلیمہ کے حوالے کیا گیا۔ 1 سے 1.5 منٹ کی آخری گفتگو، اجازت نہیں پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی، اجازت ہے حضور؟ 1 منٹ کی گفتگو، ذرا اپنے نہ پھر کسی موقع پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد مرحبا۔ آپ جیسے لوگ سننے والے ہو تو میں کئی دن تک بولتا رہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ذرا کوئی درمیان سے ہے جو ایک نعرہ لگائے، کوئی آپ میں سے کوئی ہے؟ کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے لگائیں، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بارش میں بھیگے ہوئے ہیں، کرسیوں پر 30% نمی اور یہ کارپیٹ بھی بھیگی ہوئی ہے، اور بہت سارے میرے دوست پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ماں بہنوں سب معافی چاہتا ہوں۔ یہ حضور کا عشق ہے جو تمہیں لا کے بٹھایا ہے، اور یہ بات بھول جائیے آپ کی شاید ان لوگوں کی وجہ سے جلسے کامیاب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم آپ میں سے زمین پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جلسے قبول ہوتے ہیں۔ بے شک۔ یہ کیا ہے، بارش میں 50% بھیگ کر کے کھڑے ہیں، کس کی باتیں سنیں؟ جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کر رہے ہیں۔
اور اعلان کر رہے ہیں. کیا وہ نعرے لگنا آئی لو محمد. خدا کی قسم یہ جہالت ہے. انقلابی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور ہم حضور کے عشق، حضور کی پیار. صوفیہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم حضور سے محبت نہ کریں. لفظ محبت ہمیں حضور ہی کی وجہ سے ملا ہے. لفظ عشق بھی ہمیں حضور کی وجہ سے ملا ہے. لفظ پیار حضور کی وجہ سے ملا ہے. حضور نہ ہوتے تو لفظ عشق اور پیار سے کوئی واقف نہ ہوتا. ظالم کہتا ہے حضور سے محبت نہ کرو. ہمارا اعلان ہے سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے. رہبر خاموش ہے تو لٹوروں کی گھات ہے. اے ڈاکوؤں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو. یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں لیکن حضور کی محبت میں کوئی سمجھوتا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ہماری بیویاں ہماری بچیاں یتیم کیوں نہ ہو جائیں, ہمارے گھر اجاڑ کیوں نہ دیے جائیں, خدا کی قسم ہم حضور کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. صاحب و حضور تشریف لائے ہیں, دعا کرو حضور کے آنے کی وجہ سے اللہ ان ظالموں کے دلوں میں نرمی پیدا کرے, یا تو انہیں ایمان دے دے یا ان کے فتنوں ان کے شر سے اس وقت کی انسانیت کو, اس وقت کے عالم ناسوت کے انسانوں کو, مسلمانوں کو اللہ محفوظ فرمائے. پریشان مت ہونا, پریشان مت ہونا. ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے, اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب آج سے 70 سال پہلے مراد آباد کی زمین پر اعلیٰ حضرت جس کی شاعری سے مسکراتے تھے, علامہ کافی مراد آبادی کو گھسیٹ کر کے پھانسی کے پھندے پہ لایا گیا تھا. تو علامہ کافی سے جج نے کہا, انگریز نے, او کافی مولوی کافی, چل چل چل, یہ مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے, پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے. فرمایا ظالم تجھے کیا خبر ہے, تو سمجھتا ہے پھانسی کا پھندا میرا انتظار کر رہا ہے. کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو دیکھتا, پھانسی کا پھندا نہیں آمینہ کا لال میرا انتظار کر رہا ہے. ظالم بولتا ہے تیری آخری خواہش سن, میری آخری خواہش ہے کہ میں اس پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر کے حضور کی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے پڑھ لے کافی پڑھ لے, یہ تیری زندگی کی آخری نعت ہوگی. فرمایا او کتے سن جج, جو نعت آج میں پھانسی کے پھندے پہ پڑھ کے جاؤں گا صبح قیامت تک وہ نعت پڑھی جاتی رہے گی, جس کے بول یہ تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو دین شیب ابی طالب میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا انشاءاللہ. جو دین طائف میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا انشاءاللہ. جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا. مٹانے والے بہت سے آئے, مٹ گئے, مٹتے ہیں. سمجھ رہے آپ, جس دین میں حسین کا لہو شامل ہے وہ کبھی نہ مٹے گا انشاءاللہ, وہ کبھی نہ مٹے گا. وعدہ کرو انشاءاللہ اس دین سے محبت کریں گے. دین کا بنیادی سسٹم ہے آپ سچ بولو اور حلال کھاؤ. یہ دین کا بنیادی سسٹم ہے. مکے کے کافروں نے حضور سے کہا تھا آپ کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو, تو کہ آپ کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. دونوں کی میننگ ہوتی ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ حلال خور ہیں. صاحب وہ آپ کو زیادہ زحمت میں جانے کے یہ علماء کافی ہیں, جامعہ ازہر, جامعہ الرضا, جامعہ اسلامیہ, جامعہ علیمیہ, جامعہ اشرف پڑھنے کے لیے کافی ہیں. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, آپ نہیں جا سکتے ان اداروں میں. پھر اپنے گھر بیٹھے بیٹھے علم کی خوشبو سے روشنا کرا سکتے ہو نسلوں کو. بس سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. اگر اس ڈگر سے ہٹ گئے تو قرآن پڑھا کر کے اپنے بچوں کو آپ عالم دین تو بنا دو گے, لیکن یہ بچے آوارہ گردی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. سب سے بنیادی چیز ہے اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ انشاءاللہ. ٹاپک نہیں, بات ختم, جملے ختم. امی حلیمہ حضور کی خدمت کرنے کا شرف پا چکی ہیں, سبحان اللہ. 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گھر ہے جسے قبیلے بنو سعد کہتے ہیں. میں نے اللہ کا شکر ہے کہ 5-6 سال پہلے اس گھر میں نے افطاری بھی کی ہے اور مغرب کی نماز پڑھی ہے. میرے ساتھ جو لوگ تھے سید زادے وغیرہ رو رہے تھے, کیونکہ اس وقت بھی امی حلیمہ کا مکان مسکرا رہا تھا اور خوشبودار تھا. خدا کی قسم, میں یہ علم علی, علم رسول, علم رضا کے وارثین بیٹھے ہوئے, میں بتاتا ہوں اس وقت بھی 5-6 سال پہلے بھی وہ گھر خوشبودار تھا. اللہ اکبر. معلوم ہے امی حلیمہ حضور کو لے کے گئیں آخری بات 250 کلومیٹر کا سفر کر کے مکے اور مدینے کے بیچ میں ابوا شریف کی وادی میں. جب لے کے گئیں بڑی کمزور ہو گئی تھی, عمر بھی زیادہ تھی اور پیسے بھی نہیں تھے, غریب بھی تھی, اونٹنی بھی کمزور تھی. لمبی روایتیں سنی آپ نے. امی آمنہ کرتی ہیں میرے گھر میں کوئی مالی منفعت کے دروازے نہیں تھے, بزنس کا کوئی سسٹم نہیں تھا, کوئی پرچون کی دکان بھی نہیں تھی, یوں سمجھ لیں آپ, کچھ بھی نہیں تھا. ہاں میرے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا, اسی سے کھجوریں بکتی تھیں تو گھر میں چولہے کبھی کبھی جل جاتے تھے. میری بکریاں دودھ دیتی تھیں تو بکتے تھے, وہ دودھ بکتے تھے تو پھر اس سے روٹیاں پیدا کچھ آ جاتی تھیں, ورنہ گھر میں بڑی غریبی تھی. امی آمنہ فرماتی, امی حلیمہ کہتے لیکن وہ جو پیڑ تھا کھجور کا وہ کچھ دنوں پہلے سوکھ گیا تھا, مرجھا گیا تھا, اسے کاٹنے کی نوبت آ گئی. اب کھجوریں بھی ملنا بند ہو گئی, بکریاں بوڑھی ہو گئی تھیں. لیکن جیسے امی آمنہ کہتی ہیں حضور کو لے کے میں سعد گئی, قبیلے بنو سعد,
جیسے گئی نا، جیسے میں نے اپنی جھوپڑی کے اس آنگن میں قدم رکھا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. امی آمینہ کہتی جیسے میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا میں نے کیا دیکھا، وہ کھجور کا پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا. اللہ. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سوچ کے بتاؤ، آپس میں مشورہ کر بتاؤ، بولو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. بڑے بڑوں کی طبیعت ہری ہو سکتی ہے، پیڑ کیوں نہیں ہرا ہو سکتا؟ سمجھے، حضور ہیں حضور، سبحان اللہ. امی حلیمہ کہتی ہیں میں دیکھا تو وہ پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا. اللہ، دیکھتے دیکھتے اس کے اندر سے پتیاں نکل آئیں. پھر یہی نہیں، اس میں سے پھل بھی نکل آئے. یہی نہیں، کھجوریں پک بھی گئیں. وہ پیڑ جو مرجھا گیا تھا اس میں سے کھجور، امی حلیمہ کہتی میرے شوہر جن کا نام تھا حارث سعدی میرے بغل میں کھڑے تھے. وہ کبھی کبھی کھجور دیکھتے، کبھی کبھی میری گود میں حضور کو دیکھتے تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا دیر مت کرو، اسے توڑو، اسے کاٹو، کھجوروں کو جا کے بیچو. میرے شوہر نے ان کھجوروں کو کاٹا، ٹوکری میں رکھا، اسے بیچنے کے لیے گئے. قبیلے بنو سعد کی منڈی میں گئے. جب اسے بیچا تو کھجوریں بڑی مہنگی بکی. اللہ. نہ کہنا دور سے سبحان اللہ. آپ کی بکی ہوتی تو کرسیوں پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. ہاں حضور بس بولتے رہیے، چائے بھی آ رہی ہے، ٹھنڈا بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ تو حضور کی امی کی شان ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتی میں نے کہا جاؤ اسے بیچو، جاؤ بیچو. اور جب میرے شوہر اسے ٹوکری میں لے کے گئے نا تو کھجوریں بڑی مہنگی بکی. اتنی مہنگی بکی کہ جہاں مہینوں میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے وہاں کئی مہینے کا راشن لے کر کے میرے شوہر میرے گھر پہ آ گئے. کئی مہینے کا راشن لے کے میرے شوہر میرے گھر پہ آ گئے. میرے شوہر میرے گھر پہ جیسے آئے، میں آنگن میں تھی، حضور کو لے کھڑی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ لدے پھندے بوروں میں سامان لے کے، دال نمک چاول اتنے مہینوں کا یہ سادو سامان لے کے آ گئے. میرے شوہر نے کہا، حارث سعدی نے کہا اے حلیمہ میری بیوی سن، کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں، کئی مہینے کا راشن لے کے آ گیا ہوں. کئی مہینے کا راشن لے کے آیا. میں نے تعجب کیا، ویسے حضور کے قدم کے نیچے سے آواز آئی. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی؟ اس کا مطلب میں خود تیرے خاندان کو پالنے کے لیے تیرے گھر میں آ گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. شاعر کہتا ہے اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ، ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ. تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا بہت بہت مبارک ہو. ضرورت کیا آن پڑی تھی حضور کے آنے کی؟ اس کی بنیادی باتیں یہ ہیں کہ مکے کے لوگ جھوٹ بولتے تھے، حضور نے جھوٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے تشریف لائے. لوگ حرام کھانے کے عادی تھے، حضور نے حلال دروازے کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے تشریف لائے. آج حضور کی امت کے لیے سب سے عظیم یہ دونوں نشانیاں. اگر رب کعبہ کی قسم ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری نسلیں شراب خانے کے بغل میں اگر وہ جوتے میں پالش کریں گی تو کچھ دنوں کے بعد اس شراب خانے پر کسی نہ کسی مدرسے کا بورڈ لگ جائے گا. اللہ. اور اگر حرام کھا کے بچوں کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا یا ہم جیسے عالم بنا دیا تو ڈاکٹر گردہ بیچ دے گا، عالم مدرسے کی رسید بیچ دے گا. میں معافی چاہتا ہوں، 30 سال کا میرا تجربہ ہے. سب سے بنیادی چیز ہے، اب میرے اس بھائی کی گفتگو کو آپ اہمیت دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. دعا کریں، پھر کسی موقع پر آئیں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اجازت دیں، میں پھر اس کو بغداد شریف لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. 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 ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. تو پوچھا گیا کہ وہ 2 کام کیا ہیں؟ تو شیخ فرماتے ہیں سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. اللہ بڑی بنیادی چیز ہے. خدا کی قسم آپ اس پر عمل کریں، بدعقیدگی کی فتنوں سے بچیں، سادات کی محبت کریں، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کی راہ کے مسافر بنیں، علماء کرام کی تعظیم کریں. علماء کرام کے لیے گزارش ہے اپنی مجالسوں کو غیبت سے بچائیں، قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. کہہ دو آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک. یہ جو درود شریف پڑھا اللہ اسے فلسطین کے بچوں کی روح کو نظر فرما دے. اور کبھی میری زندگی میں کوئی خطا، کوئی بے ادبی، کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو شرع کے خلاف ہے، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ جب بھی میں نے جو باتیں حضور غوث پاک کے حوالے سے کی ہیں، ایک ایک نقطے زبر زیر حرکات و سکنات کا میں ذمہ دار ہوں. پھر انشاءاللہ
وہ انشاءاللہ کہہ دوں گا پھر کبھی. میں بغداد شریف بڑا کرم ہوتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے آیا تھا، پھر میری حاضری ہے انشاءاللہ. اور آپ بھی چلیں گے نا انشاءاللہ. میرے ساتھ بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی جاتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہندو لوگ بھی جاتے ہیں. وہ بیچ میں گئے تھے تو کلندر بھی تھا، وہ وجے سنگھ کے ادھر کے ہزاری باغ کے ایک ہندو بھائی تھے، تو وہ گئے تھے میرے ساتھ بغداد شریف گئے تھے. تو غوث پاک کے بارے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وجے بھائی آپ کو میرے شیخ کا روضہ کیسے لگا؟ اپنے بھائی کی ایک بات بتا دوں دیکھنا. میں نے کہا کہ آپ ہندو مذہب کے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہندوستان سے آئے ہیں، آپ کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کیسی لگی؟ تو انہوں نے کیا کہا بتاؤں؟ سبحان اللہ. بولے آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑ کے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میں ہندو ہوں اور آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں پیدا ہوا، لیکن جب سے میں نے آپ کی مزار شریف دیکھی ہے دل کہہ رہا ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا. جیسے میں نے یہ سنا مجھے یاد آئے اعلیٰ حضرت، یاد آئی سوداگران کی گلی، یاد آئے علامہ نقی علی خان کے بیٹے، یاد آئے علامہ رضا علی خان کے پوتے. بریلی شریف کی زمین رہی ہوگی، اعلیٰ حضرت بیٹھے رہے ہوں گے، بائیں ہاتھ میں ڈائری رہی ہوگی، داہنے ہاتھ میں قلم رہا ہوگا، اعلیٰ حضرت مستی میں رہے ہوں گے اور ایک کلام شیخ کی بارگاہ میں لکھ رہے ہوں گے. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. جو اور پھر پورا کلام ہے، مجھے پورا ازبر ہے کلام. ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث. لکھتے 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 اعلیٰ حضرت سرکار کو جب خبر لگی ہوگی وہابیہ دیابنا نے حضور کے تصرفات کا انکار کیا ہے، اور یہ خبر لگی ہوگی کہ اسی ہندوستان میں کچھ ہندوؤں نے غوث پاک سے محبت کی ہے، تو اعلیٰ نے یہ کہا ہوگا، قلم کو ڈائری پہ رکھا ہوگا اور ڈائری بند کر دیا ہوگا، داہنے ہاتھ کو پیشانی پر مارا ہوگا اور کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی اگر دوست ہو، وہ غریب ہو، تو اس سے کہنا کہ تم غوث پاک کا نام لیا کرو، اللہ تمہیں دولت مند بنا دے گا انشاءاللہ. اور دعا کرو اللہ اسے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات میں نے کہی تھی، ہوش و حواس سے کہی تھی، ایویل کمپوز کھا کے نہیں کہی تھی. جو غوث پاک کا نام بے وضو لیتا تھا مر جاتا تھا. آج بھی قائم ہے. کتاب جو دلیل ہے نا وہ اس سے اتفاق رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی الحمدللہ رب العالمین. لیکن صاحب و علماء بیٹھے ہیں، بتا دوں مر جانے سے مراد کیا ہے؟ مر جانے سے مراد یہ ہے کہ دل مردہ ہو جاتا تھا. جو حضور غوث پاک کا نام بے وضو لیتا تھا اس کا دل مردہ ہو جاتا تھا. اور اگر آپ خدا کی قسم باوضو لیتے رہے غوث پاک کا نام تو انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ جو مالی زندگی ہے اس کو خوب انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط کر دے گا. حضور غوث پاک کا کوئی بھی نام لیوا غریب نہیں ہوگا انشاءاللہ. چلیں گے بغداد شریف، آپ سب کا سلام پیش کریں گے. بہت گہری باتیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہیں اور مجھے سفر بھی کرنا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے. پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گے. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.